یہاں مرزا صاحب لکھ رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تحریریں سامنے، میں چلا رہا ہوں اسکرین پہ جی. جب مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اچھا جی، فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے اترے گا تو 2 زرد چادریں ہوں گی. اچھا، جلالیت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ پھر یہاں پہ دیکھیے جی، براہین احمدیہ میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا. یہ اتنی جگہ جب لکھتے رہے ہیں کہ آسمان سے آنا تھا، آسمان سے آنا تھا، آسمان سے آنا تھا، اس کے بعد پھر یہ بعد میں مرزا صاحب کو کیا ہوا، یہ آپ پوچھئے گا ان سے کائنڈلی، کہ وہ اچانک سے ان کو پتا چلا کہ وہ مسیح فوت ہو گئے ہیں جنہوں نے آسمان سے نازل ہونا تھا، وہ جسم کے ساتھ، اور 2 زرد چادریں تھی، وہ چادریں پھر بیماریوں میں کنورٹ ہو گئی. وہ مینارہ جس پہ اترنا تھا، وہ مینارہ بعد میں، وہ مسیح خود اس مینارے کے لیے چندہ اکٹھا کرتا رہا کہ مجھے چندہ دو، میں مینارہ بنا کے اس پہ اتروں. مطلب یہ کیا ہوا، اس میں لاجک کہاں پہ ہے؟ یہ چیزیں، یہ رہی تحریریں دوبارہ سے سامنے. پھر یہاں پہ لکھتے ہیں کہ علماء مخالف میرے پیج میں پھنس گئے. آپ یہ پوچھئے گا کہ کیا ایک نبی وہ آ کے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، یا وہ سیاست لڑاتا ہے اور ٹیکنیکس لگا کے اور اپنی ٹرکس کھیل کے، کارڈ ٹرکس، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ لوگ پھنس گئے؟ ان سے کائنڈلی پوچھئے گا کہ مجھے کسی ایک نبی کا، کسی رسول کا ریفرنس دیں جنہوں نے 4 بندے ایمان لے آئے ہوں اور انہوں نے بعد میں بڑے فخر سے اخبار میں نکلوایا ہو، کہیں پہ لکھا ہو کہ لو جی میں نے بندے پھنسا لیے. مطلب اتنا نوٹوریس ورڈ ہے کتنا کہ جی پھنس گئے. ان کو خبر نہیں تھی، یہ میرے جناب اس میں یہ پھنس گئے اور اس پیج میں پھنس گئے. یہ نیچے 40 نمبر 2 کا حوالہ ہے، یہ جلد 17 ہے غالباً 369. یہ پرانے ریفرنس ہے، اب یہ ریفرنس انہوں نے چینج کیے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کیے ہوتے ہیں تو یہ چکر دیتے ہیں. اب یہ وہ سوالات ہیں، یہ تو ہوگی نا، یہ تحریر میں نے سامنے رکھ دی. میرا پہلا سوال آپ سب سے بھی کہ یہ جو 2 بیماریوں والا مسیح ہے، انہوں نے کہا جی ایک میرے اوپر کے حصے کو ہے، یعنی دماغ کو، سر کو، ان کو ہسٹیریا وغیرہ، چکر شکر آتے تھے، مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور کچھ بیماریاں انہوں نے کہا کہ مجھے نیچے کے حصے میں ہے. اب انہوں نے کچھ اس میں لکھ دی کہ مجھے اس میں جو ہے لوز موشن وغیرہ اور یہ وہ پرابلمز ہیں، اور بولو پراز، اس طرح مجھے دن میں 100 دفعہ واش روم جانا پڑتا ہے، دس اینڈ دیٹ. بہرحال انسانی جسم میں بیماریاں ہیں، میں کوئی ٹونٹ نہیں مار رہا اس کے اوپر، میں ہرگز اس پہ نہیں کر رہا. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک جگہ پہ کہ میری مردانہ قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب کائنڈلی ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اس میں کون سی فضیلت ہے اس مسیح کی کہ جس نے آ کے جہاد کرنا تھا، اس نے جناب اسلام کو غلبہ دلانا تھا، کافروں کے خلاف وہ سور اور خنزیر کو قتل کرنا تھا، صلیب توڑنی تھی، تو یہ تو بیماریوں میں بھرا ہوا مسیح ہے. یہ آپ نے دنیا کو کون سا پروڈکٹ دیا ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد لکھتے ہیں اپنی تحریروں کے اندر، یہیں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جی دوبارہ جب آئیں گے حضرت مسیح علیہ السلام، تو ان سے آپ نے پوچھنا ہے کہ مرزا صاحب پہلی دفعہ کب آئے تھے؟ کائنڈلی ہمیں وہ بتا دیجئے کہ جناب اتنے سال بیفور کرائسٹ، قبل از مسیح میں پہلے مرزا صاحب آئے تھے اور اب یہ دوبارہ آئے ہیں. تیسرا سوال میرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اسلام دنیا کے کونوں میں پھیل جائے گا. بھائی وہ کون سا اسلام ہے جس کو آپ نے پھیلایا ہے، اور وہ دنیا کے کون سے کونے؟ اگر وہ ربوا کے کونے آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو الگ بات ہے، اگر دنیا کے تو ہمیں بتائیے کہ 1.5-2 بلین کے قریب جو مسلمز ہیں ان سب کو تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فارغ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم جو 2-4 لاکھ 10 لاکھ ہیں جی، ہم ٹھیک ہے، ہم ہیں ریئل اسلام. تو پھر اسلام کہاں پہ پھیلا ہے؟ وہ تو نہیں پھیلا، آپ نے تو آ کے ایک الگ ڈویژن کریٹ کر دی ہے. اچھا جی، اس کے بعد مرزا صاحب نے یہاں لکھا کہ یہ الہام مجھ پہ ہوا، الرحمن علم القرآن. یہ بھی کائنڈلی ان سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ مرزا صاحب آپ پہ یہ کب ہوا، کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ وحی کا دروازہ بند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہیں پہ بھی اب اللہ کسی سے کلام نہیں کر رہا. اور یہ جو ورڈز ہیں الرحمن علم القرآن، یہ تو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے سورہ رحمان، اور یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. یہ مرزا صاحب پہ کب نازل ہوئے ہیں؟ یہ کون دیکھ رہا تھا؟ کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں؟ اور یہ اگر چوری کیے ہیں تو آپ پہ کاپی رائٹ کا کیس نہیں بنتا جی. اچھا، پھر ایک بڑی وہ یہاں پہ ذکر کیا تھا شیخ صاحب نے، بڑی عجیب و غریب بات. مولوی سیالکوٹی صاحب، شیخ صاحب کیا نام تھا ان کا؟ عبد الکریم سیالکوٹی صاحب. یہ چارپائی کے نیچے والا کیا سین ہے؟ کون سا نبی دنیا میں ایسا آپ نے دیکھا ہے جو لوگوں کی چارپائیوں کے نیچے گھس کے پیرے دے رہا ہوتا ہے؟ ایک مطلب عجیب سا سوال ہے، پوچھئے گا. اچھا، مسیح نے آنا تھا، جلال میں آنا تھا، بڑے جلال میں، روب میں، اور وہ جو ہے غلبہ چھا جانا تھا. تھوڑے سوال رکھیں آپ نے، میرا خیال بہت زیادہ کر دیے. شیخ صاحب ریکارڈنگ میں ہے، ویڈیو کلپ علیحدہ ہو جائے گی، بس 1-2 ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مسیح نے آنا تھا جلال میں جی، بڑے ہی جلال میں آنا تھا، روب میں، دبدبے میں، کسی کی نہیں سننی بھائی، اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے. اچھا، یہ ان کے ایک احمدی ہیں، واٹس ایپ پہ کال مجھے ٹھوکنا شروع کر دی. بھائی لائیو آ جائیں کائنڈلی یہاں پہ.
जलाल में आना था, या मिर्जा साहब को थोड़ा सा प्रेशर आया ना, जब बाहर से लोगों का थोड़ा सा प्रेशर आया, तो शेख साहब आपको भी पता है, सबको पता है कि मिर्जा साहब ने वहां पे कह दिया कि वो जहां जहां जी वो वहां पे नबी कंसीडर किया था ना जी, नबी लफ्ज था क्या, वो काट के तो वहां मुहद्दिस मुहद्दिस कहा था ना, मुहद्दिस तसव्वुर कर ले। ये बताइएगा कौन सी दुनिया की किस जुबान में जलालियत आप इसको कहते हैं, जलाल आप इसको कहते हैं कि एक बंदा अगले ही दिन अपनी बातों से फिर जाए। इसी से रिलेटेड वो है कि ये लिखते हैं मेरी ये किताब जी गैर मुतजलजिल है। ये कौन सी गैर मुतजलजिल किताब है जिसमें एक जगह पे आप लिख रहे हैं कि मसीह ने आसमान से आना था, दूसरी जगह पे आप फरमा रहे हैं वो पहले वाला मसीह जनाब फौत हो गया, अब उसकी जगह कॉपी पेस्ट करके हम आ गए। मुहद्दिस के बारे में सॉरी एक बात बता दूं, मिर्जा साहब एक जगह लिखते हैं कि मुहद्दिस जो होता है नबी का छोटा भाई होता है। बहुत अच्छे, क्या क्या बात है। अल्लाह ने हमारे आखिरी नबी का कोई भाई पैदा ही नहीं किया कि कोई उसके जैसी शान को बंदा कोई एग्जाम्पल ही ना दे सके, लेकिन क्या बात है भाई इनकी क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन जनाब, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, ये जो है ना ट्रिक क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त है। जिस तरह ये आपके माइंड्स के साथ आम मुसलमानों के खेलते हैं, पूरा जोर लगा के अगर मानो जी कन्विंस कर लिया जी, हाँ जी ठीक है जी वो मिर्जा साहब थे तो इस्तारा के रंग में पीले नीले रंग में आ गए हैं, अब ये लास्ट तहरीर उनको दिखाइएगा और ये पूछिएगा कि ये लिखिए जी मेरे नजदीक मुमकिन है कि आइंदा जमानों में मेरे जैसे 10,000 मसील और आएंगे। अब आपने ये पूछना है कि प्यारे दोस्त, जब मिर्जा साहब जैसे 10,000 और आ सकते हैं, तो मिर्जा साहब के अंदर ऐसी कौन सी वो जड़ी बूटी गीदड़ सिंगी, वो कौन सी खासियत है जिसकी वजह से आप सिर्फ मिर्जा साहब के ऊपर स्टक हुए हैं। आप वो नहीं मान रहे हैं, आप जर्मनी वाले जाहिद खान को नहीं मान रहे हैं, आप इंडिया वाले उस वदूद को नहीं मान रहे हैं, आप अब्दुल खादिर को नहीं मान रहे हैं, आपने वो पेशावर वाले को नहीं माना। इन सब को आपने निगलेक्ट क्यों किया? जमात अहमदिया ने इन सब की बात क्यों नहीं किया? जबकि ये 10,000 नहीं है, अभी तो 5-10 आए हैं। मिर्जा साहब तो कह रहे हैं मेरे जैसे बहुत सारे आ सकते हैं। व्हाई आर यू स्टक देयर ब्रो? एक ही बंदे पे फंसे क्यों हुए आप? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन।